سوال: ہم بستری کے بعد عورت کی شرمگاہ سے پانی نکلنا کیا عام بات ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ ایک عام اور فطری عمل ہے۔ اکثر عورتوں میں ہم بستری کے بعد منی یا رطوبت باہر آ جاتی ہے۔ سوال: کیا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: فقہا کے نزدیک عورت کی منی پاک ہے، لیکن رطوبت نکلنے کے بعد وضو یا غسل کے احکام لاگو ہو سکتے ہیں۔ سوال: کیا اس پانی کے نکلنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر ہم بستری ہو چکی ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے۔ سوال: کیا یہ پانی حمل نہ ٹھہرنے کی علامت ہے؟ جواب: نہیں، صرف پانی نکلنے سے حمل نہ ٹھہرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حمل اللہ کے حکم سے ٹھہرتا ہے۔ سوال: کیا ہم بستری کے فوراً بعد پانی نکل جانا نارمل ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ عام جسمانی کیفیت ہے اور اکثر خواتین میں ایسا ہوتا ہے۔ سوال: کیا اس پانی کے نکلنے سے حمل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں؟ جواب: کچھ رطوبت باہر آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود حمل ٹھہر سکتا ہے۔ سوال: کیا عورت کو فوراً غسل کر لینا چاہیے؟ جواب: غسل میں تاخیر جائز ہے، لیکن نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ سوال: کیا اس پانی کا کپڑوں پر لگنا ناپاکی ہے؟ جواب: احتیاطاً کپڑا دھو لینا بہتر ہے۔ سوال: کیا یہ صرف عورت کی منی ہوتی ہے؟ جواب: یہ مختلف رطوبتیں ہو سکتی ہے، جیسے قدرتی نمی یا مرد کی منی۔ سوال: کیا ہر عورت میں یہ پانی خارج ہوتا ہے؟ جواب: ہر عورت کی جسمانی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے فرق ممکن ہے۔ سوال: کیا یہ بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: اگر بدبو، درد یا جلن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: کیا ہم بستری کے بعد لیٹنے سے حمل کے امکانات بڑھتے ہیں؟ جواب: کچھ ڈاکٹر چند منٹ آرام کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سوال: کیا پانی کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سفید، شفاف یا ہلکا زرد ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا اسلام میں اس بارے میں سوال کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دین سیکھنے کے لیے شرعی مسائل پوچھنا جائز ہے۔ سوال: کیا عورت کی منی کا ذکر احادیث میں موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، احادیث میں عورت کی منی کا ذکر موجود ہے۔ سوال: کیا پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، خارج ہونے والی رطوبت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کیا غسل کے بعد دوبارہ پانی نکلے تو دوبارہ غسل فرض ہوگا؟ جواب: اگر وہ باقی مانندہ منی ہو تو بعض فقہا کے نزدیک صرف وضو کافی ہے۔ سوال: کیا عورت کو ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا چاہیے؟ جواب: طبی لحاظ سے یہ مفید سمجھا جاتا ہے تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ سوال: کیا یہ پانی مرد کی منی بھی ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اکثر صورتوں میں مرد کی منی بھی خارج ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا پانی نکلنے سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ہم بستری کے بعد پانی نکلنے سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ سوال: کیا یہ غسل سے پہلے نکلے یا بعد میں، حکم ایک ہی ہے؟ جواب: فقہی تفصیلات میں اختلاف ہے، لیکن وضو کی تجدید بہتر ہے۔ سوال: کیا اس پانی کا آنا صحت مند تعلق کی علامت ہے؟
جواب عام طور پر یہ فطری عمل سمجھا جاتا ہے۔ سوال کیا ہر ہم بستری کے بعد ایسا ہونا ضروری ہے؟ جواب نہیں، ہر مرتبہ ایسا ہونا ضروری نہیں۔ سوال کیا عورت کی شرمگاہ سے سفید پانی آنا نارمل ہے؟ جواب جی ہاں، اکثر صورتوں میں یہ عام بات ہوتی ہے۔ سوال کیا اس پانی کی وجہ سے کپڑے بدلنا ضروری ہے؟ جواب اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا بدلنا یا دھونا بہتر ہے۔ سوال کیا اسلام صفائی پر زور دیتا ہے؟ جواب جی ہاں، اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔ سوال کیا غسل میں پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، غسل میں پورے جسم تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ سوال کیا صرف پانی نکلنے سے حمل رک جاتا ہے؟ جواب نہیں، یہ بات سائنسی طور پر درست نہیں۔ سوال کیا عورت کو ہم بستری کے بعد آرام کرنا چاہیے؟ جواب جی ہاں، جسمانی سکون فائدہ مند ہوتا ہے۔ سوال کیا پانی نکلنے کے باوجود حمل ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، حمل ممکن ہے۔ سوال کیا یہ رطوبت حیض سے مختلف ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، حیض اور عام رطوبت میں فرق ہوتا ہے۔ سوال کیا عورت کے لیے غسل میں بال کھولنا ضروری ہے؟ جواب اگر پانی جڑوں تک پہنچ جائے تو بال کھولنا ضروری نہیں۔ سوال کیا اس پانی سے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جواب وضو یا غسل کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ سوال کیا اس معاملے میں شرم کرنا چاہیے؟ جواب دینی مسائل سیکھنے میں ضرورت کے مطابق سوال کرنا جائز ہے۔ سوال کیا زیادہ پانی نکلنا کمزوری کی علامت ہے؟ جواب ہمیشہ نہیں، لیکن غیر معمولی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سوال کیا حمل کے دوران بھی ایسی رطوبت آ سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، حمل میں بھی بعض اوقات رطوبت خارج ہوتی ہے۔ سوال کیا عورت کی منی اور مرد کی منی میں فرق ہے؟ جواب جی ہاں، احادیث میں دونوں کا الگ ذکر آیا ہے۔ سوال کیا اسلام میاں بیوی کے تعلق کو جائز قرار دیتا ہے؟ جواب جی ہاں، نکاح کے بعد تعلقات جائز اور باعث اجر ہے۔ سوال کیا اس پانی کے نکلنے پر صرف وضو کافی ہے؟ جواب اگر جنابت ہو تو غسل فرض ہوگا، صرف وضو کافی نہیں۔ سوال میاں بیوی کو اس معاملے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جواب صفائی، طہارت، نرمی اور ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال عورت کو دیکھ کر نفس کیوں جاگ جاتا ہے؟ جواب یہ انسان کی فطری خواہشات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ سوال کیا عورت کی طرف کشش ہونا گناہ ہے؟ جواب نہیں، فطری کشش گناہ نہیں، لیکن ناجائز نظر اور عمل گناہ ہو سکتا ہے۔ سوال اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب نگاہیں نیچی رکھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال قرآن میں نگاہوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب مومنوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال پہلی نظر کا کیا حکم ہے؟ جواب اچانک پڑ جانے والی پہلی نظر معاف ہے، لیکن بار بار دیکھنا درست نہیں۔
سوال: کیا شیطان بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شیطان برے خیالات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔